آغاز میں آپ کو بتائیں، پاکستان اور چین کا توانائی، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و تجارت، صحت، میڈیا سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہو گیا۔ صدر آصف علی زرداری کے دورہ چین میں دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور چین کے ہم منصب شی جن پنگ نے وفود کی سطح پر ملاقات کی۔ گریٹ ہال آف دا پیپل آمد پر صدر زرداری کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بیجنگ میں چینی صدر سے اسٹیٹ بینکویٹ کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی کی گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر شی جن پنگ کو چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی صدر کو دہشت گردی کے خلاف اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری امریکی صدر ٹرمپ کے دیے گئے ناشتے میں شریک ہوئے۔ ناشتے میں دنیا بھر کے سینئر سیاستدان اور امریکی سینیٹرز نے شرکت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خصوصی دعوت پر امریکہ گئے ہیں۔ بھارت مسئلہ کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ بھارت اور خطے کے مفاد میں ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ کہا کشمیر کا ذرہ ذرہ کشمیر کے رہنے والوں کا ہے۔ پاکستان کی امن پسندی کوئی کمزوری نہیں، ضرورت پڑی تو اپنے دفاع کے لیے پوری قوت استعمال کریں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، آرمی چیف کا یوم یکجہتی کشمیر پر 2 ٹوک اعلان۔ مظفر آباد میں کشمیری عمائدین سے خطاب میں جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑ چکے، 10 مزید جنگیں لڑنا پڑیں تو لڑیں گے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے مظفر آباد میں یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی بھی کی ہے۔ یوم کشمیر کے موقع پر گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب ہوئی جس میں مختلف مذاہب کے نمائندوں سمیت قونصل جنرلز نے بھی شرکت کی ہے۔ گورنر سندھ نے کہا مسلمان ممالک نے کشمیر کے مسئلے پر ہم آواز نہیں بننے، لیکن اب ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی حسن۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، گورنر ہاؤس سندھ میں بھی تقریب کا انعقاد۔ اقلیتی رہنماؤں سمیت کونسلیٹ جنرلز نے شرکت کی۔ اس موقع پر معزز شخصیات نے مسئلہ کشمیر پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے خطاب میں کہا کہ کشمیریوں سے محبت ہمارے خون میں شامل ہے، مسلم ممالک بھی ہمارا ساتھ دیں۔ فلسطین میں ہونے والے ظلم اور مظالم اور شہادتوں سے کہیں زیادہ شہادتیں ہمارے مقبوضہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں نے دی ہے۔ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے مسلمان ممالک نے کشمیریوں پہ ہونے والے ظلم اور مظالم کی آواز دنیا میں اس طرح نہیں اٹھائی۔ ظلم اور جبر زیادہ دن نہیں چلتا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ انصاف ضرور ملے گا۔ تقریب کے اختتام پر گورنر سندھ نے کونسل جنرل سمیت دیگر مہمانان کو اعزازی شیلڈز پیش کی۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے لندن کے پاکستانی سفارت خانے میں تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں برطانوی حکمران جماعت کے ممبر پارلیمنٹ عمران حسین بھی شریک ہوئے۔ فرید قریشی ہائی کمیشن سے تفصیلات بتا رہے ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے ایک تصویری نمائش جاری ہے جس میں گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کی تصاویر رکھی گئی ہیں۔ یہاں پر پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل اور ممبر برطانوی پارلیمنٹ عمران حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ فوری طور پر بند کرے۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جب تک ریئلائز نہیں ہو جاتا ایز پر دی international conventions. The persecution, oppression and injustice continues there, and there are a number of political prisoners that are being denied the right to a fair trial. We demand the fair rights to all those. وہاں پہ فزیکلی جو لوگ قربانی دے کشمیر میں ہم ان کو سلام پیش کر دیں۔ تصویری نمائش کے شرکاء کا کہنا ہے کہ ہم کشمیریوں کی آزادی کے حصول تک ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہیوسٹن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستانی قونصل خانے میں منعقدہ یوم کشمیر کی تقریب میں فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب، وائس کونسل جنرل اشر شہزاد، پاکستانی نیات ڈیموکریٹ اور قائد اعظم فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر، طاہر بھٹی، اشرف بشیر اور سکھ کمیونٹی کے رہنماؤں
ہردم آزاد سنگھ نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ مقررین نے مقبوض وادی میں مظلوم اور نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے دنیا بھر میں کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ اور اب آپ کو خبر دیں کہ امریکہ میں غیر قانونی مقیم 104 بھارتی شہریوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا جہاں زیب۔ جی دیکھیے، اس وقت امریکہ میں 7 لاکھ بھارتی شہری ایسے موجود ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر موجود ہیں اور امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے، اور ٹرمپ انتظامیہ جو کہ اب غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے امیگرنٹس کو ڈپورٹ کر رہی ہے۔ ایک سب سے بڑی فلائٹ جو ہے وہ آج گئی ہے، ایک فوجی طیارہ امریکہ کا 104 بھارتی شہریوں کو جو ہے ان کو ڈپورٹ کیا گیا، ان کو لے کر بھارت پہنچا ہے۔ امرتسر میں وہ لینڈ ہوا ہے، جس پر بھارت میں مودی حکومت پر کافی تنقید کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ سال بھی جو ہے 1000 سے زائد غیر قانونی بھارتیوں کو کمرشل فلائٹس کے ذریعے ڈپورٹ کیا گیا تھا، لیکن اب ٹرمپ دور میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب 100 کے قریب بھارتی شہریوں کو جو ہے ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ 20,000 بھارتی شہریوں کو فوری طور پر ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، امریکی میڈیا کا اس طرح کہنا ہے، اور غیر قانونی بھارتیوں کی جو تعداد ہے امریکہ میں وہ میکسیکو اور ایل سلواڈور کے شہریوں سے بھی زیادہ ہے، اور ہزاروں بھارتی شہری بائیڈن دور میں میکسیکو کی سرحد سے امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ گزشتہ سال 25,000 بھارتی شہریوں کو میکسیکو کی سرحد سے غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا، اور یہی حالات کینیڈا کے بارڈر پہ بھی ہیں۔ یہ لوگ پہلے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور یہاں پر جب بات نہیں بنتی تو پھر یہ کینیڈا داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے جو ہے ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت امریکہ کے اندر 7 لاکھ ایسے بھارتی موجود ہیں جو غیر قانونی طور پر موجود ہیں، اور ان کی ڈپورٹیشن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہاں زیب، ہمیں تفصیلات بارے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر قانونی تارکین وطن کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، اور تفصیلات ہم جان رہے تھے۔ جہاں زیب علی، بیورو چیف واشنگٹن، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خواتین کے مقابلوں میں مردوں کی شمولیت کے خلاف ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خواتین ایتھلیٹس اور ان کے بچوں کی موجودگی میں دستخط کی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں خطاب میں کہا کہ امریکہ کے عظیم خواتین ایتھلیٹس کے وقار کو بحال کر دیا۔ امریکہ میں صرف 2 جنس ہیں، مرد اور عورت۔ خواتین کھلاڑیوں کے حقوق کے لیے جاری جنگ آج ختم ہو گئی ہے۔ امریکی صدر کا غزہ پر قبضے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر بننے کے بعد سب سے پہلی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ غزہ کو قبضے میں لے کر ترقی یافتہ بنائیں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے، دنیا بھر سے لوگ تفریح کرنے یہاں آئیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطی کے کئی رہنماؤں سے بات ہو گئی ہے، ان کو یہ آئیڈیا پسند آیا۔ ایران پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ کوئی تیل خرید نہیں پائے گا۔ سعودی عرب نے امریکی صدر کا بیان مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ 2 ریاستی حل کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے دھچکا لگا، مشرق وسطی میں 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ چین نے کہا جنگ بندی کے بعد فلسطین پر فلسطینی ہی حکومت کر سکتے ہیں۔ ٹرکی نے ٹرمپ کا بیان ناقابل قبول اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا ہے۔ خبر ہے کہ کرک کے علاقہ بہادر خیل پولیس چوکی پر رات گئے دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ حملے میں 3 پولیس اہلکار شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ بہادر خیل شہید اہلکاروں میں عدنان اور نقیب اللہ شامل ہیں۔ شہید ایلیٹ فورس کے کمانڈوز کا تعلق مانسہرہ سے ہے۔ زخمیوں میں صدام، تیمور، الیاس، جنید اور سعید شامل ہیں۔ زخمی اہلکاروں کو DHQ پشاور ریفر کر دیا گیا۔ ایلیٹ فورس کی پلاٹون کرک میں تعینات تھی۔ کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ ٹریفک حادثے میں باپ اور بیٹا جاں بحق جبکہ ماں زخمی ہو گئے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء چھیپا سرد خانے لاشیں لینے پہنچ گئے۔ اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں عدنان راجپوت۔
بالکل گزشتہ رات انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. ملیر ہاٹ پل کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار بچہ اور ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک خاتون زخمی ہوئی تھی. لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا تھا. قانونی کارروائی کے بعد چھیپا سرد خانے منتقل کر دیا گیا تھا. ورثہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا. یہ وہاں رشتہ داروں کو مل کے رات کے 1 بجے وہاں سے تقریباً نکلے ہیں, 12:30-1 بجے کے قریب. تو ان کو کال آئی ہے کسی دوست کے تھرو نا, بتایا کہ ابھی آپ کے یہ ایسے ایسے رشتہ دار ہیں, بھائی ہے کون ہے, یہ نمبر ملا ہے ہمیں, آ جاؤ یہاں پہ ہسپتال آئے. تو دونوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو جو اس کی گھر والی تھی اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو بس اتنا ہی ہمیں خبر ملی ہے. ورثہ کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ 13 سالہ عفان جو ہے وہ دوسری جماعت کا طالب علم تھا. کراچی میں 3 گھنٹوں کے دوران مختلف ٹریفک حادثات میں ماں بیٹا میاں بیوی سمیت 6 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو چکے ہیں. ٹرین کی ٹکر سے بھی باپ بیٹا چل بسا. تفصیلات سلمان لودھی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. کراچی کی سڑکوں پر موت کا کھیل جاری. ڈرائیورز کی لاپرواہی اور تیز رفتاری شہریوں کی جان لینے کا سبب بننے لگی. کون ہمیں سیکیورٹی دے گا؟ ٹیکس کے نام پہ سارے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ہر چیز ہم پوری کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہم ہی محفوظ نہیں ہیں. راشد مناس روڈ پر جوہر موڑ کے قریب تیز رفتار ڈمپر ڈرائیور سے بے قابو ہو گیا. کئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر چڑھ دوڑا. آگے سے آگے 2 گاڑیاں تھی, ٹریفک نارمل سا چل رہا تھا, اس نے آگے 2 گاڑیوں کو ہٹ کیا ہے. اس کے بعد جو نا بائک والے پہ چڑھاتا ہوا وہ آگے نکلا ہے. اس کے بعد کیا ہوا ہے, شور شرابہ ہوئے ہیں. ٹرک ڈرائیور ہمیشہ کی طرف فرار ہوا ہے. یہ میرے بہن اور بہنوں ہی تھے جو راستے میں آ رہے تھے. گلشن میں ملی نہیں مال میں ڈمپر نے ان کو دونوں کو کچل دیا. ایک دوسرے بندے کو بھی کچلا ہے تو 3 بندے ایکسپائر ہوئے ہیں. یہ ٹائمنگ نہیں ہے, گورنمنٹ نے جو ٹائمنگ دی ہے 12:30 بجے شہر کے اندر انٹر ہونا. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں صبح 10 بجے بھی انٹر ہو رہے ہیں ٹرک اور 2 بجے بھی انٹر ہو رہے ہیں. آن اسپاٹ 3 بندے ایکسپائر ہوئے ہیں. ملیر کھوکھرا پار کے قریب خراب بس کو دھکا لگانے کی کوشش کے دوران ڈرائیور سے بس بے قابو ہو کر رہائشی علاقے میں جا گھسی. حادثے کے نتیجے میں ماں اور کمسن بچہ جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. گاڑی جو ہے وہ صاف کرنے کے دوران اس نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن سٹارٹ نہیں ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ دھکے سے جب سٹارٹ کی تو اس کا بریک فیل ہوا. لانڈی اسٹیشن کے قریب ٹرین کی ٹکر سے باپ اور بیٹا زندگی کی بازی ہار گیا. شہر میں بڑھتے ٹریفک حادثات میں قیمتی جانوں کے ضیاع نے انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات کھڑے کر دیے. کیمرامین نعمان شیخ, مصطفیٰ معراج اور محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی, ARY نیوز کراچی. کراچی میں احتجاج کے دوران مظاہرے میں شریک کسی خاتون کے بال کھینچے جائیں گے, نہ ہی بدتمیزی کی جائے گی. پاکستان کی پہلی فیمیل کراؤڈ مینجمنٹ یونٹ تیار کر لی گئی. کراچی میں ایک اور لڑکی سسرال میں موت کے گھاٹ اتارتی گئی. ہاکس پہ مشرف کالونی کی عائشہ کی 8 ماہ قبل شادی ہوئی تھی. عائشہ کی گردن پر رسی جبکہ پشت اور بازو پر تشدد کے نشان ہیں. لاش 18 گھنٹے تک پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال میں پڑی رہی. کراچی میں چینی کے قیمتوں میں مسلسل اضافے پر جوڑیا ہول سیل مارکیٹ کے تاجروں نے چینی کے ایکسپورٹ پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں انجم وہاب اپنی اس رپورٹ میں. چینی کے ہول سیل تاجروں نے حکومت سے 3 ماہ کے لیے چینی کی ایکسپورٹ پر فوری طور پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا. عبدالرؤف ابراہیم, چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن نے بتایا کہ ذخیرہ مافیا نے بازاروں سے چینی غائب کرنا شروع کر دی ہے اور چینی کی ہول سیل میں فی کلو قیمت 150 روپے سے تجاوز کر گئی ہے. چینی کے مارچ کے ایڈوانس سودے 152 سے 155 روپے فی کلو تک پہنچ گئے ہیں. جو ایکسپورٹ کی پرمیشن دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پینک سچویشن کرتے ہیں سٹا مافیا اور شوگر کارٹل. اس کو فل فور ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی جائے 3 مہینے کے لیے تاکہ یہ ریٹ نیچے آئے. عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کا اندیشہ ہے. ریٹیل کی سطح پر چینی کی قیمتوں پر انتظامیہ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور چینی 160 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. وزیر اعظم نوٹس لیں, اس کا وزیر خزانہ بھی نوٹس لیں اور جتنی ایجنسیز ہیں وہ بھی اس کو چیک کریں اور جا کے ان کے اوپر چھاپے ماریں جو کھلے عام یہ گروپ چلا رہے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے اور رمضان کے مہینے میں اگر اس کو نہیں روکا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 200 روپے یا 180 روپے ہوتے دیر نہیں لگے گی.
चीनी के ताजरों के मुताबिक मुल्क में चीनी की माहाना खपत 5.5 लाख टन और रमजान में यह खपत दुगनी 10 लाख टन तक पहुंच जाती है। गुज़िश्ता साल भी मुनाफाखोरों ने चीनी की कीमत 180 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी थी। चीनी की एक्सपोर्ट जारी रही तो माह रमजान में चीनी की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन नुमान शेख के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। पंजाब हुकूमत का बेवा और तलाक याफ्ता दही ख़वातीन के लिए अहसन इक़दाम, बाइज़्ज़त रोज़गार के फराहमी के लिए जानवर तकसीम किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से बेवा और तलाक याफ्ता ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोजगार की फराहमी के लिए जानवर तकसीम किए गए। डिविजनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर महमूद एजाज के मुताबिक दूध देने वाले जानवरों की तकसीम के अमल में शफाफियत के लिए कुरानंदाजी की गई है। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में 401 जानवर बेवा और तलाक याफ्ता ख़वातीन में साफ शफाफ अमल के तहत तकसीम किए जा रहे हैं। तो इनमें जो जानवर हैं इसमें चोलस्तानी गाय है और साहिवाल गाय है और भैंसों में है नीली रावी। जिला मुल्तान की 401 बेवा और तलाक याफ्ता दही ख़वातीन में जानवरों की तकसीम की गई। ख़वातीन ने जानवर मिलने पर खुशी का इजहार किया। बेवा औरतों और मरीम नवाज की वजह से शुक्रिया उसका, बहुत बहुत हमारी दवाएं हैं और बच्चे मेरे 6 हैं और इंशाल्लाह हम रोज़गार हमारा ठीक रहेगा। मैं बेवा खतून हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं। मैं मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करती हूँ। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक 2 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब की 11,000 मुतल्लिका बेवा खवातीन को मुफ्त लाइव स्टॉक असासा जात की फराहमी की जा रही है। कैमरामैन इमरान असलम के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज, मुल्तान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशी की बात है कि पाकिस्तान में एक और बरतानवी बोर्ड का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर में हुई। तालीमी बोर्ड से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। कराची से अनवर खान की रिपोर्ट। तकरीब में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर मार्टन डॉसन, बरतानवी माहिर तालीम और लर्निंग रिसोर्स सेंटर के सरबराह तारिक ज़ुहैब, बरतानवी स्कूल की सरबराह रोसेल कोलेज के अलावा सिमरा पिरान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर मार्टन डॉसन ने कहा कि तालीम माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। शिराकत दार की हैसियत से पाकिस्तान बरतानिया के लिए अहम है। Pakistan is exceptionally important to the UK as a partner. We are proud to have such established and valuable relationships between education providers in the UK and Pakistan. लर्निंग रिसोर्स सेंटर के सरबराह तारिक ज़ुहैब ने कहा कि हमारा इदारा एक तस्लीम शुदा अवार्ड देने वाली तंजीम है। Today we come together not just to recognize excellence but to honor the remarkable life of someone who made an extraordinary difference in the field of education. लर्निंग रिसोर्स की असिस्टेंट मैनेजर एंजिला कार्डी पावाया ने कहा कि हम पाकिस्तान में GC, SEAS और A लेवल समेत दीगर प्रोग्रामात ला रहे हैं। The Learning Resource Network has long been committed to the pursuit of excellence in education, empowering learners and professionals alike. तकरीब में लर्निंग रिसोर्स के हवाले से मुबाहिसा हुआ। माहिर तालीम ने हिस्सा लिया और तालीम के शोबे में खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात में शील्ड भी तकसीम की गई। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की जानिब से इस मौके पर केक भी काटा गया। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के प्रोग्राम धीरानी के तहत खानेवाल में 61 जोड़ों की इज्तिमाई शादियाँ कराई गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के तहत 61 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब सजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर समाजी बहबूद और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट थे। इनके अलावा तकरीब में मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली, जिलाई अफसरान, दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों, सिविल सोसाइटी और सहाफियों ने शिरकत की। धीरानी प्रोग्राम के जरिए शादी करने वाले जोड़े खुश थे। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। मरीम नवाज ने हमारे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू करते हैं उसको। शादी का बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, और इधर आके बहुत अच्छा लगा। तकरीब में शरीक अफराद का कहना था कि इस प्रोग्राम से गरीब वालिदैन का बोझ कम हुआ। जिन सफ़ेद पोश और गरीब लोगों के बच्चों की एक ख्वाहिश थी कि हमारा एक अच्छे अंदाज में शादी और निकाह की सरमनी हो सके और ये तकरीब हो सके, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उनकी इस सोच को, उनकी इस ख्वाब को तकमील किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। धीरानी प्रोग्राम का इनकाद आज खानेवाल में किया गया था। इससे पहले 15 इजला में पहले भी हम धीरानी प्रोग्राम का इनकाद कर चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये अपनी नवीयत का पहला प्रोग्राम है धीरानी प्रोग्राम, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा का इनिशिएटिव है। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इनिशिएटिव नहीं नजर आता। वज़ीर आला की जानिब से नौ ब्याता जोड़ों को मुनासिब जहेज के अलावा 1 लाख रुपए की सलामी भी दी गई। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल।
पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सच में 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह चुका है। आईसीसी ने टूर्नामेंट के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया है। इवेंट से पहले इंजरीज ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की मुश्किलें बढ़ा दी। भारतीय क्रिकेट टीम के बाद भारत के मैच ऑफिशियल्स का भी पाकिस्तान आने से इनकार। एम्पायर नितिन मैनन और मैच रेफरी जोगल सिरीना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से गुर्रेज़ा हैं। भारतीय मीडिया का दावा है कि ऑफिशियल्स के इनकार के बाद आईसीसी ने उन्हें पैनल का हिस्सा नहीं बनाया। श्रीनाथ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से छुट्टियां ले ली और नितिन मैनन ने ज़ाती वजूहात का कहकर पाकिस्तान आने से मुआज़रत कर ली। पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में भारत जाकर क्रिकेट खेली है, लेकिन भारत से जिस जवाब की उम्मीद थी वो नहीं मिला। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कहते हैं कि अगर नीयत ही ना हो तो वो काम हो ही नहीं सकता। खेल के जरिए ही ताल्लुकात बेहतर बनाए जा सकते हैं। और अब आपको बताएं कि अमेरिका के सियाटल एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिर तैयारे टकरा गए हैं। एयरलाइन का तैयारा टेक ऑफ के दौरान रनवे पर डेल्टा एयरलाइन के तैयारे से टकरा गया। हादसे में मुसाफिर महफूज रहे हैं। 142 मुसाफिरों को दूसरे तैयारे में मुंतकिल कर दिया गया है। जापान एयरलाइन का एक तैयारा टेक ऑफ के दौरान रनवे पर डेल्टा एयरलाइन के तैयारे से टकरा गया है और 142 मुसाफिरों को दूसरे तैयारे में मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में मुसाफिर महफूज रहे हैं। अमेरिका के सियाटल एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिर तैयारे टकरा गए हैं। प्रिंस करीम आगा खान के बड़े बेटे प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइलियों के 50वें पेशवा बन गए हैं। एलामे में कहा गया कि प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में प्रिंस रहीम आगा खान को जानशीन नामजद किया था। वजारत ख़ारजा के ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब प्रिंस करीम की आखिरी रसूमात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारत ख़ारजा को ज़रूरी कोऑर्डिनेशन के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास के असम्बली में प्रिंस करीम आगा खान को खराज अक़ीदत पेश किया गया। असम्बली में पाकिस्तानी नियात रुकन असम्बली डॉक्टर सुलेमान लालानी के करारदाद को मंजूर किया गया। डॉक्टर सुलेमान लालानी ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान ने ज़िंदगी भर अमन और मोहब्बत और रवादारी का दर्स दिया। उनकी खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। और अब आपको बताएं कि ज़िला शगर के दूर आफ्तादा इलाके अलचूड़ी में फ्रीलांसिंग IT हब का क़याम। अलचूड़ी में IT फ्रीलांसिंग हब का क़याम इलाके में IT के इनकलाब के ज़रिए तरक्की की नवीद है। ये इक़दामात SU के विजन 2025 का हिस्सा हैं, जिसका मकसद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में डिजिटल इनकलाब लाना है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।